جس نے اللہ کو مقصود بنا کر محنت کی، اللہ اس کو حاصل ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس نے بہت بڑی محنت کی، آخری چوٹی تک کی قربانی دی، لیکن اللہ مقصود نہیں تھا، اس لیے کافروں سے بھی پہلے اس کو عذاب لپیٹ میں لے لے گا۔ شہید کو بلایا جائے گا اور شہید سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نے اس میں کیا کارروائی کی؟ وہ شہید کہے گا کہ اے اللہ، تیرے لیے میں نے کوشش اور محنت کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی۔ اب اس شہید نے کتنوں کو، کافروں کو مار کر دین کو تقویت اس سے حاصل ہو گئی ہوگی۔ اگر اس نے دعوت تبلیغ کی شکل میں محنت کی، کتنوں کو اس کی دعوت سے ہدایت مل گئی ہوگی۔ کتنے دوزخ کے راستے پر پہنچ گئے تھے، ایک بالش ایک ذراع کی جگہ رہ گئی تھی، اس کی دعوت، اس کے بیان، اس کے جو ہے وہ ترغیب کو سن کر توبہ کر لی، جنت میں چلا گیا۔ تو ہزاروں انسان اس کی محنت سے، ہزاروں انسان اس کی اللہ کے راستے میں جان دینے سے یہ ہدایت پر آ گئے ہوں گے، اور کتنا انہوں نے کافروں کو مار کر جو ہے موت کے گھاٹ اتار کر اسلام کو تقویت پہنچائی ہوگی۔ لیکن یہ بد نصیب اس ساری کارگزاری میں اللہ اس کا مقصود نہیں تھا، اس لیے کافروں سے بھی پہلے عذاب اس شہید کو، اس جان دینے والے کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا۔ دین سیکھا، بڑی کاوش کے ساتھ سیکھا، بڑی محنت کے ساتھ سیکھا، اور پھر ماشاءاللہ بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھانے لگا۔ بیرونی ممالک میں اس کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، بیرونی ممالک میں اس کے شاگرد کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بے شمار شاگرد اس کے کام کر رہے ہیں، اور کتنوں کی براہ راست اس کے تعلیم کی برکت سے زندگی بن گئی ہوگی، کتنوں جو اس کی وجہ جنہوں نے اس سے تعلیم حاصل کی، ان کی محنت سے کتنوں کی زندگی بن گئی ہوگی۔ لیکن یہ کم نصیب اپنی اس ساری کارروائی میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، بیانات میں، ترغیب میں، واعظ نصیحت میں، اللہ کو اس نے مقصود نہیں بنایا تھا، غیر کو مقصود بنایا تھا۔ اس کے کہنے پر ہزاروں لاکھوں دوزخ سے بچ کر جنت میں جائیں گے، یہ کم نصیب کسی اور طرف جائے گا قیامت کے دن۔ ایسے ہی سخی آدمی ہے، ماشاءاللہ بہت سخاوت کی، کتنے بیوائیں معاش کی تنگی کی وجہ سے رو رہی تھی، اس کی امداد کی برکت سے ان کا رونا ختم ہو گیا۔ کتنے یتیم معاش کی تنگی کی وجہ سے آنسو بہا رہے تھے، اس کی امداد کی وجہ سے ان کا کام بن گیا، غربت ختم ہو گئی۔ کتنے غربت جو بہت مایوسی کی حالت میں پہنچ گئے تھے، اس کی سخاوت کی وجہ سے ان کی مایوسی امیدوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن یہ کم نصیب خود دوزخ میں جا رہا ہے، کہ اس لیے کہ اس نے اپنی ساری کارروائی میں اللہ کو مقصود نہیں بنایا۔ ہر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اپنی امت میں اس بات کی محنت کی کہ ان کی امت کا ہر بندہ اللہ کو مقصود بنا دے۔ سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں محنت فرمائی، اور اس محنت کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ ہر امتی کا مقصود اللہ بن جائے۔